السلام علیکم۔ ہماری زندگی یوں تو بے شمار خانوں میں بٹی ہے، مگر اسے ہم 7 اہم حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایریا ہے کریئر۔ کریئر سے مراد ہے ہمارا کورس آف لائف۔ اس سے عموماً مراد جاب یا بزنس بھی لیا جاتا ہے۔ ایک خاتون خانہ کے لیے کریئر اس کی روزمرہ کے گھریلو کام کاج ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ جاب یا بزنس کی شکل میں کریئر ہماری انکم کا ایک ذریعہ ہے، لہٰذا ہماری زندگی میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ اور یوں اسکول میں داخلے سے لے کر ریٹائرمنٹ تک ہم اپنی زندگی کا اہم ترین حصہ تقریباً 1/3 بالواسطہ یا بلا واسطہ کریئر پر لگاتے ہیں۔ پھر آتی ہے فیملی۔ ہم سب کے لیے ہماری فیملی، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، رشتہ دار بہت اہم ہوتے ہیں۔ ہمارا ان کے بغیر رہنا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ یہ وہی لوگ بتا سکتے ہیں جو اپنی فیملی سے دور کسی دوسرے ملک میں جاب کرتے ہیں اور برسوں بعد اپنے عزیزوں کی شکل دیکھ سکتے ہیں۔ دراصل ہم بہت سے کام اپنی فیملی کے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی جذباتی وابستگی کی وجہ سے ہم ان کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی کا تیسرا ایریا ہے فائنینس۔ اس حصے کا تعلق ہے روپے، پیسے، دولت اور جائیداد سے۔ اگرچہ یہ بہت حد تک ہمارے کریئر سے جڑا ہوتا ہے، لیکن کریئر کے علاوہ بھی اس کے ذریعے ہو سکتے ہیں، جیسے خاندانی وراثت وغیرہ۔ کہا جاتا ہے کہ روپے پیسے سے ہم ہر خوشی خرید نہیں سکتے، مگر ان سے ہم وہ ذرائع خرید سکتے ہیں جو ہمارے لیے خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ ہمارا کریئر اگر ہماری مرضی کے مطابق ہو اور ہماری فیملی ہمارے ساتھ ہو، تب بھی زندگی کو آسودہ حال بنانے کے لیے ہمیں روپے پیسے کی ضرورت رہتی ہے۔ زندگی کا چوتھا حصہ ہے پرسنل گروتھ۔ یہاں پرسنل گروتھ سے مراد ہماری لرننگ ہے۔ اگر ہم لفظ لائف پر غور کریں تو LIFE بنتا ہے لرننگ از فار ایور۔ جہاں سیکھنے کا عمل رک جائے، وہاں سے سوچ کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ بڑے لوگ ہمیشہ سیکھنے کا عمل جاری رکھتے ہیں اور کسی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہونے کے باوجود سیکھنے کے مواقع ضائع نہیں جانے دیتے۔ زندگی کا پانچواں ایریا ہے ہیلتھ یعنی صحت۔ مشہور ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، اور غالب نے تو کہا تھا تندرستی ہزار نعمت ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ کے پاس ہر طرح کا سامان میسر ہو، مگر صحت نہ ہو تو آپ کسی بھی شے کا لطف نہیں لے سکتے۔ اگر محرومی ہو تو دنیا بھر کی دولت آپ کے منہ میں ذائقہ، معدے میں بھوک، آنکھ میں نیند، تکلیف میں آرام اور دل میں سکون نہیں لا سکتی۔ لہٰذا اچھی صحت کو اللہ کا دیا ہوا عطیہ سمجھ کر اس پر شکر گزار ہونا چاہیے۔